اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے 8 ویک کی اردو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے چاند۔ سب سے پہلے اپنے سبق کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد اپنی پڑھائی شروع کریں گے۔ بچوں، زمین کے وجود کے بعد چاند تقریباً 30 ملین سال بعد بنا۔ اس وقت زمین پر صرف لاوے کا سمندر بہتا تھا۔ تقریباً آج کے مریخ جتنا بڑا ایک اور لاوے سے بھرا سیارہ جو ہماری زمین سے ایک خاص زاویے سے ٹکرایا اور زمین کا کچھ لاوے سے بھرا حصہ زمین کے مدار سے باہر خلا میں چلا گیا، جس میں کچھ حصہ ٹکرانے والے سیارے کا بھی تھا جو کہ بعد میں چاند کی شکل اختیار کر گیا۔ چاند کی روشنی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر چاند نہ ہوتا تو وہ جاندار جو رات کو باہر نکلتے ہیں کچھ نہ دیکھ پاتے۔ اس لیے چاند کی روشنی انسانوں، جانوروں سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں: غور، چمکتا، روشنی، گردش، گرہن۔ یہ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی چاند کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ رات کو آسمان پر چمکتا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ گردش یعنی گھومنا، چکر لگانا، اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جاتی ہے، اس وجہ سے زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو چاند روشن نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ بچوں، اس پیرے میں ہے کہ رات کو چاند چمکتا ہوا کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ چاند کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہوتی، لیکن جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن ہوتا ہے، چمکتا ہے۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور جب زمین چاند اور سورج کے درمیان میں آ جاتی ہے تو چاند روشن نہیں ہوتا۔ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ غور سے پڑھیں اور انہیں جملوں میں تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ بنائیں۔ یہ انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں: چاند، روشنی، سایہ، روشن۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر اس جملے میں یہ کوئی سا بھی یہ والا لفظ ہے تو اس کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، روشنی کے گرد دائرہ لگائیں کیونکہ یہ ان الفاظ میں موجود ہے۔ کیا آپ نے کبھی چاند کو غور سے دیکھا ہے؟ چاند کے گرد دائرہ لگائیں۔ وہ روشن ہو جاتا ہے، روشن کے گرد دائرہ لگائیں۔ ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے، سایہ کے گرد دائرہ لگائیں۔ سوال نمبر 2، ارکان ملائیں۔ دال بڑیے دے، کھیلف کھا، دیکھا۔ ریوا رو، شین نون چھوٹی نی، روشنی۔ چے میم کاف تے لفتا، چمکتا۔ زے میم چھوٹی می نون، زمین۔ سوال نمبر 3، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، چاند کس کے گرد گردش کرتا ہے؟ جواب: چاند سورج کے گرد گردش کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، کس کی روشنی سے چاند روشن ہو جاتا ہے؟ جواب: سورج کی روشنی سے چاند روشن ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، جب چاند روشن نہیں رہتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جواب: چاند گرہن۔ سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ الفاظ متضاد: رات، دن، روشنی، تاریکی، زمین، آسمان۔ اس کے بعد اردو قواعد الانشاء کی کتاب آ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 30، سرگرمی نمبر 1، درج ذیل واحد کے جمع لکھیں۔ واحد جمع: علاقہ، علاقے، بارش، بارشیں، خبر، خبریں، حالت، حالات، فرد، افراد، چیز، چیزیں، تحفہ، تحائف، غریب، غریبوں، عبادت، عبادات، بات، باتیں۔ سرگرمی نمبر 2، درج ذیل جملوں میں خط کشیدہ واحد کو جمع میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیں۔ دادی اماں نے کہانی سنائی۔
دادی اماں نے کہانیاں سنائیں۔ اپنے استاد کی عزت کرو، اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ ابو نے ہمیں لطیفہ سنایا، ابو نے ہمیں لطیفے سنائے۔ ڈاکیا خط تقسیم کر رہا ہے، ڈاکیا خطوط تقسیم کر رہا ہے۔ نانی اماں ہمیں اچھی بات بتاتی ہیں، نانی اماں ہمیں اچھی باتیں بتاتی ہیں۔ سرگرمی نمبر 3، خط کشیدہ الفاظ کے واحد لکھ کر اس کے مطابق جملہ دوبارہ لکھیے۔ مثلاً عوام کو حکومت سے شکایات تھیں، عوام کو حکومت سے شکایت تھی۔ مسجد میں دعائیں مانگی گئیں، مسجد میں دعا مانگی گئی۔ میرے پاس رنگدار پینسلیں ہیں، میرے پاس رنگدار پینسل ہے۔ عورتیں بازار جا رہی ہیں، عورت بازار جا رہی ہے۔ لڑکے میدان میں کھیلتے ہیں، لڑکا میدان میں کھیلتا ہے۔ ہم نے عید پر بکرے لیے، ہم نے عید پر بکرے خریدے، ہم نے عید پر بکرا خریدا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھول دو، کمرے کی کھڑکی کھول دو۔ ثنا رسالے شوق سے پڑھتی ہے، ثنا رسالہ شوق سے پڑھتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہمارا اردو الف کا بھی ہو گیا ہے اور اردو بے کا بھی۔ یہ اردو بے کا صفحہ نمبر 30 اور 31 آپ لوگوں نے کتاب پر حل کرنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے، بالکل ایسے جیسے میں نے حل کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اردو الف کی مشق آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنی ہے صاف ستھری کر کے، اور اسے یاد بھی کرنا ہے۔ سب سوال جواب غلط درست جو بھی ہم نے مشق میں پڑھا، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے جب اسکول اوپن ہوں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے سبق سنوں گی بھی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔